السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ محمد۔ موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ حضرت روحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا میت کو نہلانے کے لیے آتا ہے تو میت کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے۔ جن و انسان کے علاوہ سب اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ کہتی ہے کہ اے غسل دینے والو، تمہیں خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارنا، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے ابھی پورے طور پر مجھے آرام نہیں ملا ہے۔ اور جب میت کو غسل پاٹ پر لیٹاتے ہیں اور اس کے جسم پر پانی ڈالتے ہیں تو میت کی روح پھر پکار کر کہتی ہے کہ غسل دینے والو، تمہیں خدا کا واسطہ میرے جسم پر قوت سے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ جاکنی کی تکلیف سے میرا بدن زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ اور جب غسل کے بعد کفن پہنا دیا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے جب گرہ لگا دی جاتی ہے تو پھر میت کی روح پکار کر کہتی ہے کہ غسل دینے والو، تمہیں خدا کا واسطہ میرے سر کی طرف سے ابھی گرہ نہ لگانا، تاکہ میرے عزیز و اقارب، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت کو دیکھ لے، کیونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور قیامت تک اب یہ میری صورت کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اور جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ جنازے کو جب گھر سے باہر نکالتے ہیں تو پھر میت کی روح پکار کر کہتی ہے کہ جنازہ اٹھانے والو، ابھی سے جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنا گھر بار اور مال و اسباب دوسروں کے حوالے چھوڑے جاتا ہوں، اب قیامت تک واپس نہ آؤں گا اور کسی کی صورت کو نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کے لوگ کاندھے پر چلتے ہیں تو پھر میت کی روح پکار کر کہتی ہے کہ اے جنازہ اٹھانے والو، میں نے آج تک جو بھی مال و دولت کو جمع کیا، وارثوں کے لیے چھوڑا، ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرہ برابر بھی بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھے دینا پڑے گا اور میرے وارث کھائیں گے، پئیں گے اور اڑائیں گے۔ اور جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں تو پھر میت کی روح پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے بھائیو، ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، میت تو تم سے مانوس تھی اور تم دفن سے پہلے ہی لوٹے جاتے ہو۔ اور پھر جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو پھر چلا کر پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے وارثو، میں نے آج تک جو کچھ بھی کمایا وہ تمہارے لیے چھوڑا، تم مجھے دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، اپنی اولاد سے، گھر والوں سے سوا دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، اور پھر جب اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی دعائے خیر اور فاتحہ کا اس کو ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی مرحوم کے رشتہ داروں کے دعائے خیر اور ایصال ثواب کو قبر والوں پر پہاڑوں کی برابر داخل فرما دیتے ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے اور اس میں سب کو داخل ہونا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جب جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرتوں کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہوگی، اور قبر میں عذاب میں مبتلا ہوا تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ ہر مرنے والا مالدار ہو، غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، دنیا میں آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیوں؟ مال جمع کرنے یا محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے، کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دیا جائے، لیکن اب نہیں۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکال لی گئی، اب
زندگی ختم ہو گئی، اب ہر مرنے والا اپنا اپنا اعمال لے کر اپنی قبر میں پڑا ہے۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور بے حساب ہماری بخشش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد۔